Assalamu alaikum and good afternoon. Uh, Nowadays we are discussing different self-management skills with the basic premise that we have too much of work on our side and so many issues we have to solve, not only in the professional field but in the personal life as well. So we have to balance our personal life, professional life, and we have to deliver uh, a maximum on both sides. So there are different, you can say, strategies to make better of both the words. And we picked up four different topics. Those were organizational skills, decision making, goal setting, time management. So uh, we spoke about decision making yesterday, and we covered other topics to some extent. So today we will start with time management, because the time management is of utmost importance, because we can't buy time, as we usually say. It is so precious. It is not possible to gain time in any way. So whatever is it is some sort of thing which is out of our control, but we can make best use of available time through different strategies. And time management refers to the way that we organize and plan how long you spend on specific activities. کہ مختلف چیزوں پہ کس طرح کتنا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. جیسے آپ کے ورک پلیس پہ کتنا ٹائم آپ نے دینا ہے, 8 آورس پلس آپ کا ٹریولنگ ٹائم ہے. باقی آپ نے اپنے جو فیملی ٹائم رکھنا ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, بچوں کے لیے پرسنل ٹائم کیسے رکھنا ہے اپنے لیے, اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کا کیا ٹائم ہے, اس کو آپ کیسے مینیج کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹائم مینجمنٹ میں آتی ہیں. ان کو آرگنائز کیسے کرنا ٹائم کو, اور مختلف ایکٹیویٹیز ان کو کتنا ویٹیج دینا ہے, اور آرگنائز یور پروفیشنل اینڈ پرسنل ٹاسک بیسڈ آن ہاؤ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ. ہم ڈفرینٹ چیزیں جو ہم نے کرنا ہوتی ہیں ان کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, کون سی ارجنٹ ہے, کون سی امپورٹنٹ ہے, کون سی لیس ارجنٹ ہے, اور کون سی لیس امپورٹنٹ ہے. سو اس طریقے سے ہم اپنی تمام ایکٹیویٹیز پہلے لکھتے ہیں کہ کون کون سے کام جاب آپ کے پینڈنگ ہیں, اور پھر ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں: موسٹ امپورٹنٹ, لیس امپورٹنٹ, اور ارجنٹ, لیس ارجنٹ, یا ان کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. پھر اس بیسس پہ ہم پریورٹیز بناتے ہیں اب اپنے ورک لوڈ کی, تاکہ ہم اپنی تمام ٹائم انرجی جو ہے وہ ان چیزوں پہ لگا سکیں وچ میٹر دا موسٹ فار اس. سو اٹ از کالڈ دا آئزن ہاور میٹرکس, کہ کس طریقے سے ہم اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں اور ٹائم مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ اگر کوئی چیز ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہے یو شوڈ ڈو دیٹ فرسٹ. پہلے آپ کام کی لسٹ بنائیں, ٹو ڈو لسٹ, اور اس کے بعد ان میں آپ سلیکشن کریں کہ ارجنٹ کون سے ہیں اور امپورٹنٹ کون سے ہیں. اگر ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہے یو ڈو دوز ورکس فرسٹ. اینڈ سیکنڈ جو بنائے گی کیٹیگری ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ, وہ ارجنٹ نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ ہیں. اس طرح کی جاب جو ہیں ان کو آپ نے اسکیجول کر لینا ہے کہ میں نے کس وقت یہ میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. اور ایک جو ہے کیٹیگری وہ ہے ارجنٹ اور ناٹ امپورٹنٹ, کہ ارجنٹ ہیں لیکن ابھی امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کو آپ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں
آپ کے اگر فیملی میں زیادہ ممبرز ہیں تو آپ ان میں سے کسی کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں، یا آپ کے پاس سٹاف ہے اپنے کام کی جگہ پہ تو اس کو وہ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں. تو کیونکہ اٹ از ناٹ desirable that you do everything yourself. That is the bad way of managing things. آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے، فائنینسز ہیں، آپ لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں کسی کام کے لیے، تو وہ آپ جو چیز کسی اور کے ذریعے بہتر کی جا سکتی ہے یا ان کی کیپیسٹی کے مطابق وہ کمپیٹیبل ہے تو وہ ان کو دے سکتے ہیں. تو آپ نے اپنے چیزوں کو اس طریقے سے مینیج کرنا ہے. نیکسٹ، ارجنٹ ٹاسک کون سے ہوتے ہیں؟ ارجنٹ ٹاسک آر دا ونز دیٹ یو فیل یو مسٹ ریئیکٹ ٹو، لائک ای میلز، فون کالز، میٹنگ ایٹسٹرا. جیسے اگر آپ کو سیشن جج جو ہے اس نے میٹنگ کے لیے بلایا ہے اور ایک ٹائم فکس کیا ہے، اور صبح آپ آفس پہنچے ہیں تو پتہ چلا جی 9 بجے یا 10 بجے میٹنگ ہے، تو دیٹ از ارجنٹ فار یو. سو اس میں آپ نے اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنا ہے. تو اور اسی طریقے سے اینڈ دا ٹاسک دیٹ آر ٹائم سینسٹیو ٹو فنش، کہ جو ود ان ٹائم آپ نے ختم کرنے ہیں ان کو آپ ارجنٹ کہہ لیں. اینڈ میننگ یو ہیو اسٹرکٹ ڈیڈ لائنز، جن میں ڈیڈ لائنز ہیں کہ فرض کریں کہ آپ کیا ایک کیس لگا ہوا ہے مرڈر کا، جس میں جج صاحب نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ آپ 10 بجے اس پہ فائنل اپنے آرگومنٹس کریں گے، تو وہ آپ کے لیے ارجنٹ ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ امپورٹنٹ ٹاسک آن دی ادر ہینڈ آر دا ونس دیٹ contribute your long term goals and things you really want to do in life. یہ امپورٹنٹ ٹاسکس ہیں جو آپ کی لائف کو امپیکٹ کر رہے ہیں، آپ کی پروفیشنل لائف کو، آپ کی پروموشن کو، یا آپ کی فیملی جو ویل بینگ ہے اس کو کر رہے ہیں. تو وہ چیزیں ان کو آپ کہہ لیں کہ وہ امپورٹنٹ ٹاسکس ہے. فرض کریں کہ آپ کی پروموشن ہے اور پروموشن سے پہلے آپ نے ایک کورس کرنا ضروری ہے، ٹریننگ کورس. جیسے یہ کورس ہے فار ایگزامپل اف اٹ از ریلیٹڈ ٹو یور پروموشن، اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ فار یو، کیونکہ آپ اس کے بغیر پروموٹ نہیں ہو سکیں گے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کی لائف کو، آپ کے ویژن اور مشن کو امپیکٹ کر رہے ہیں، جو آپ گولز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ان لائف، ان کو امپیکٹ کر رہے ہیں. اور یہ ایسے جو چیزیں ہیں جو دوز آر پارٹ آف یور بزنس اور لائف، اور جو میجر آپ زندگی میں آبجیکٹو بنا کے بیٹھے ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کو ہم امپورٹنٹ ٹاسکس کہیں گے. سو اسٹریٹجیز ٹو مینیج ٹائم، اٹ از ٹو کیپ اے ٹو ڈو لسٹ. میرا خیال ہے کہ اس کی امپورٹنس پہلے ہی سب کو معلوم ہوگی، اور جنرلی میں نے دیکھا ہے پرسنلی بھی میں ایک ڈائری رکھتا ہوں یا ایک ایسی چیز جس پہ میں اپنی لسٹ بنا سکوں کہ آج میں نے کون سے کام کرنے ہیں یا ہفتے بعد کون سے کرنے ہیں، یا جیسے یہ ٹریننگ کا اسکیجول تھا اس کو میں نے اپنی لسٹ میں رکھا ہوا تھا کہ یہ میں نے کرنا ہے اور اس میں مجھے اس کے لیے پریپریشن کرنی ہے، کسی سے رابطہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. لسٹ بنانا اور اس کے بارے میں سوچنا کہ اس کو کس وقت کرنا ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ، رادر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ کین میک یو ڈسپلنڈ. کہ ابھی میں ایک یا دو لوگوں کے کمنٹس لینا چاہوں گا کہ کیا لوگ واقعی ہی لسٹ بناتے ہیں اپنی ٹو ڈو لسٹ آن ڈیلی بیسس یا ویکلی بیسس، یا جب ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے. ابھی فرض کریں کہ مجھے کوئی ایک اور میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دیتا ہوں، تو میں اس کو بھی اسکیجول پہ رکھا ہوا ہے کہ میں نے فلاں دن یہ لیکچر دینا ہے، تو اس کے لیے میرا فلاں ٹاپک ہے. تو کیا آپ اس طرح کی کوئی ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں اور اس کو دن میں ایک دو دفعہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کون سے کام آپ کے پینڈنگ ہے یا آپ اس میں کون سی ایڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر آئی ہیو ایکسپیرئنس آف لسٹ بیکاز جب میں پروسیکیوٹر نہیں تھی تو میں ایک آرگنائزیشن تھی لیگل ایڈ کے نام سے،
جس کے ہیڈ ہیں اسٹل ہیں ابھی نا جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب. تو ان کی آرگنائزیشن کو میں وہاں پہ ڈسٹرکٹ لاڑکانہ میں ایز اے مینیجر وہاں پہ لیڈ کر رہی تھی. اور تقریباً 60 سالوں تک میں نے اس آرگنائزیشن میں کام کیا. پھر یہ ہوتا تھا کہ جو ٹائم مینجمنٹ کا جو یہ ابھی آپ نے بتایا تھوڑی دیر پہلے, تو یہ اس ٹائم سے لے کے یہ میں لسٹ بناتی تھی کہ کل مجھے کیا کرنا ہے, کون سے دن پہ میرا جیل وزٹ ہے, کون سے دن پہ مجھے شیلٹر ہوم جانا ہے, میرے ٹوٹل کیسز کتنے ہیں, اس کے بعد مجھے جو سروے وغیرہ ملتا تھا تو اس کو مجھے کیسے مینیج کرنا ہے. اور ابھی بھی میری وہی عادت ہے کہ میں ہمیشہ ایک دن پہلے اپنی لسٹ بناتی ہوں, کیونکہ ابھی جاب بھی ہے ماشاءاللہ سے, بچے بھی ہیں, بچوں کی ذمہ داری بھی ہے, ان کو اسکول بھی چھوڑنا ہے, اپنا کام بھی کرنا ہے, آفس کا کام الگ کرنا ہے. تو یہ عادت مجھے ابھی تک میری کنٹینیو ہے. Thank you, Miss. You're right. That's why I said that generally, people who are so busy, just like you are, they make a list and definitely they revise that list and add more tasks for them, and whatever is already done, they just delete it. So it is very important, rather the most important, as I earlier said, to be conscious of your tasks and look at them time and again as possible, and try to add your new responsibilities, and try to, schedule time for them so that you can complete your tasks. And the second important thing is remove distractions. Clean your desk. For example, if you are working at some place, if your desk is cluttered with papers and different items, your laptop, your computer or something else, so اس سے اور زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے اور آپ اپنے آپ کو آرگنائز کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے, یا وہ اٹ لکس اگلی. تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ ڈسٹریکشن جو ہیں وہ جب سے یہ ہمارے کمپیوٹرز اور اسپیشلی سیل فون وغیرہ آئے ہیں, ان کی وجہ سے ڈسٹریکشنز اور بڑھ گئی ہیں. ہم نے 10 جو ہیں وہ لگائے ہوتے ہیں الرٹس, وہ بار بار ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور کہیں سے میسج آیا ہے یا کوئی اور اس طرح کی جو کئی جگہ سے ایڈ کوئی آئی ہے, تو اس میں ہم اس کو پہلے ضرور دیکھتے ہیں, اس کے بعد باقی کام کرتے ہیں, تو یو لوز یور اٹینشن. اس طرح کی ڈسٹریکشن جو ہے آپ کی لائف میں, اس کے لیے آپ ٹائم نکالیں. یعنی آپ بجائے اس کے کہ جب بھی میسج آئے اس کو دیکھیں, یا جب بھی ای میل آئے اس کو دیکھیں, یا جب بھی کوئی فون کال آئی ہے اس کو دیکھیں, آپ ان کے لیے ٹائم بھی رکھ سکتے ہیں کہ جی میں نے ای میلز کے جواب کب دینے ہیں, اور میں نے جو باقی دوستوں کے ساتھ کب گپ شپ کرنی ہے, یا اس طرح کوئی نہ کوئی میکنزم بنایا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اتنے امپورٹنٹ جاب پہ ہیں, کوڈ ورک آپ کے پاس ہے جہاں آپ نے بڑے امپورٹنٹ ڈسکشنز کرنا ہوتے ہیں, جو جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, تو جن سے لوگوں کی لائف جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. ان کی لائف جو ہے اچھی ہو سکتی ہے یا بری ہو سکتی ہے آپ کی ان پٹ سے. تو اس صورت میں آپ کو کچھ نہ کچھ مینیج کرنا پڑے گا کہ ڈسٹریکشن جو ہے, جو چیزیں آپ کو اپنے اصل ورک سے ہٹا دیتی ہیں فار سم ٹائم, یا آپ فوکس نہیں کرنے دیتے, اس کو آپ نے کیسے بہتر کرنا ہے. اس کے لیے کنٹینیوسلی ورک کرنا جو ہے دیٹ از آلسو ناٹ پروڈکٹیو, کہ آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے مسلسل بیٹھے ایک کام کر رہے ہیں, تو اس سے بھی آپ کی انرجی جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے, آپ میں وہ سوچنے کی صلاحیت تھوڑی سلو ہو جاتی ہے. تو اٹ از سجیسٹڈ دیٹ ٹیک بریکس وین ورکنگ, کہ اپنے کام کو فار ایگزامپل ایوری 45 منٹس اگر آپ اٹھ کے تھوڑا سا واک کر لیتے ہیں 2-4 منٹ کی, تو اس سے آپ کی انرجی اور آپ کا جو ہیلتھ ہے وہ بہتر رہتی ہے. سو یہ بھی, اور اس سے آپ میں کام کرنے کا جو ایک انیشیٹو ہے وہ برقرار رہتا ہے. لیکن اف یو آر کنٹینیوسلی ڈوئنگ دا سیم تھنگ فار آورس, تو اس میں پاسبلی یو ول گیٹ بورڈ,
اور پھر یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ کے فزیکل ایشوز جو ہیں ان کے شروع ہونے کا چانس ہوتا ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جی آپ بریکس لیں ورک کے درمیان میں. Another suggestion is that break big tasks up into smaller chunks. کہ اگر آپ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, آپ کا ایک بڑا کام ہے, تو اس کو بجائے کہ اس کو فلی کرنے کے اس کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں. کس طریقے سے اس کے ڈفرینٹ میننگ فل پارٹس بن سکتے ہیں اور ان کو علیحدہ علیحدہ کریں. ان کے لیے دن ڈیوائڈ کر لیں کہ جی یہ میں منڈے کو کروں گا, یہ ٹیوزڈے کو کروں گا. اس طریقے سے آپ ایک بڑی چیز کو, ایک بڑے پروجیکٹ کو ڈفرینٹ وے سے کر سکتے ہیں, اور اس کے ڈفرینٹ ٹاسکس ہوتے ہیں جن کو آپ علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں, یا کسی اور لیس امپورٹنٹ کام جو ہے وہ کسی اور کو دے سکتے ہیں. Another strategy is that you reward yourself. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں سکسیسفلی تو اپنے آپ کو ریسٹ دیں, اپنے آپ کو جو آپ کے پسند کا میوزک ہے اس کو سنیں, یا اگر آپ کے فرض کریں کہ بچے ہیں ان سے ملیں جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے. جو کام آپ اس وقت پسند کرنا چاہیں گے کہ اچھا یہ اس سے مجھے زیادہ ایک ریلیکسیشن ملتی ہے, تو وہ اپنے لیے رکھیں. یعنی آپ کو ایک ریوارڈ دیں کہ اوکے آئی ہیو کمپلیٹ. اور پھر یہ ہے کہ فائنڈ یور موسٹ پروڈکٹیو ٹائمس. دیکھیں ہر انسان کی باڈی کے سائیکلز ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں ان کی نیند کا سائیکل یہ ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد سوتے ہیں. کچھ جو ہے, میں جنرلی اگر 7 بجے لیٹ جاؤں یا 8 بجے لیٹ جاؤں تو مجھے فوری طور پہ نیند آ جاتی ہے. میں لیٹ جاگنے والا یعنی میری ہیبٹ نہیں ہے. تو یہ آپ کے اپنے باڈی سائیکل کو سمجھیں اور اس میں دیکھیں کہ کون سا ٹائم آپ فریش ہوتے ہیں, کس وقت آپ نے کیا کرنا ہے, کون سے میں ٹائم میں آپ کے پروڈکٹیو ٹائمز ہیں وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ پروڈکٹیو ٹائمز کون سے ہیں. تو ہر انسان کے علیحدہ ہو سکتے ہیں, کوئی کامن پیٹرنز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ ٹرائی کریں کہ اپنے آپ کے بارے میں جاننے کی کس وقت آپ پڑھائی کر سکتے ہیں, کس وقت آپ کا دل چاہتا ہے کہ جی آپ اپنا لیگل ورک کریں یا فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں. تو وہ آپ کا باڈی سٹرکچر جو ہے, باڈی سائیکل جو ہے اس کو آبزرو کریں اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. دیٹ وڈ بی اے نیچرل وے آف اچیونگ ایفیشینسی. اور پھر یہ ہے کہ وی آر ہیومن بینگز, وی آر ناٹ مشینز, اور اس میں وی ہیو لمیٹیشنز. ایوری باڈی ہیز دیئر لمیٹیشنز, اور اس کو اپنی لمیٹیشنز کو ایکسیپٹ کریں. اور اس کو جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم ہیومن ہیں اور ہمارے میں پرابلمز بھی ہیں اور لمیٹیشنز بھی ہیں, اور ہمیں اپنی لمیٹیشنز کو جان کے ان کو ایکسیپٹ کر کے زندگی گزارنی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ وی ول ریمین کمفرٹیبل, اور جو ٹینشن ہے وہ کم ہوگی. کین یو شیئر این انسٹینس ویئر بائی you were able to manage an important task even though you had too much on your plate? What were the factors that created hindrances, and what were the strategies that helped? کوئی ایسا ٹاسک آپ نے جو کیا ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ بڑا ٹاسک ہے لیکن آپ نے اس کو پراپرلی مینیج کر کے بہتر کر لیا ہو, آلدو اس میں پرابلمز آئے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ کوئی جسے آپ کہہ لیں کہ یہ ٹاسک میں نے بڑا سکسیسفلی کیا اور اس میں چھوٹے موٹے ایشوز تھے, لیکن ایون دو میں نے وہ تمام کے تمام ان کو مینیج کیا اور میں سکسیسفل ہوا. اور وہ اسٹریٹجیز کیا تھی جس نے آپ کو ہیلپ کیا؟ سر ایکچوئل میں کیا تھا کہ کبھی کبھار سچویشن ہوتی ہے کہ جب آپ خود کو مینٹلی اور فزیکلی بالکل ریلیکس فیل کرتے ہو, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو ٹاسک مل جاتا ہے آپ کے ہائی آفیسر سے,
یا کچھ بھی آپ کی آرگنائزیشن آپ کو کوئی ٹاسک دیتی ہے، کیونکہ آپ یہ تو ایک کامن فیکٹر ہے کہ جب ہم کسی پرائیویٹ فرم میں جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ نمبرز کی گیم ہوتی ہے. تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ تقریباً 2018 کا، تو ہمیں اچانک سے ایک کہ آپ کو جیل خانہ جات میں جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ کو جو ہینیس کرائمس ہیں جیسے مرڈر ہو گیا، جیسے ریپ ہو گیا، کڈنیپنگ ہو گئی، اس میں جو کانویکٹڈ پرسن ہے آپ کو ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے اور آپ کو ان کو وہاں پہ اویئرنیس کے سیشن دینے ہیں. اینڈ ان دیٹ ٹائم آئی واز اے پریگنینٹ، اور سچویشن یہ تھی کہ 8 منتھ کی میری پریگنینسی تھی، تو مجھے فیل ہو رہا تھا، میں نے کہا ان دیٹ پوزیشن ہاؤ کین آئی پروسیڈ لیکچرس بفور کنوکٹڈ پرسن. تو تھوڑی اندر سے ایک ہو بھی رہی تھی، لیکن پھر یہ ہوا کہ میں نے اپنی خود کی کاؤنسلنگ کی. یہ ایک وہ وقت تھا کہ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا. ان دیٹ ٹائم وہاں پہ ڈسٹرکٹ لاڑکانہ میں ایشوز بھی تھے سیکیورٹی کے. تو جب ہم ملنے گئے وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ سے، تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا سر ہمیں یہ پرمیشن ملی ہے، یہ ہمارا پرمیشن لیٹر ہے اور یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے، مجھے یہاں پہ 1 منتھ میں کم سے کم 4 سے 5 سیشن ان کو دینے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میڈم یہاں پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی پوزیشن بھی نہیں ہے اور آپ کیسے جاؤ گے اندر، اور کل کو اگر کچھ ہو گیا دین وی آر ناٹ ریسپانسبل. تو میں نے کہا کہ سر ابھی سچویشن یہ ہے کہ کوئی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. ابھی ہمت تو کرنی پڑی اس وقت، اگر اس وقت میں بیٹھ جاتی تو پھر یہ ہوتا کہ شاید میں پھر کچھ بھی نہیں کر پاتی سر. لیکن یہ تھا کہ اس وقت میں نے ہمت کی، جو ایک امپاسبل چیز تھی ہم نے اس کو پاسبل کیا. اور یقین کریں سر کہ جب میں نے فرسٹ لیکچر ان کو ڈیلیور کیا تو مجھے بالکل بھی ہیبیٹیشن نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے ایک اپنا مائنڈ بنا لیا کہ دیز آر پیپل، یہ بھی ہماری طرح ہی ایک انسان ہے. ان کچھ ایسے لوگ تھے جو خود بھی ڈیورنگ لیکچر بھی انہوں نے اپنا گلٹ ایڈمٹ کیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن ہم نے ان کی اتنی اچھے طریقے سے کاؤنسلنگ کی اور فیل ہو رہا تھا کہ ہم یہاں پہ کچھ اچھا کر کے جا رہے ہیں. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب مجھے لگا کہ کچھ امپاسبل ہے جو میں نے پاسبل کیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میری آرگنائزیشن نے مجھے بیسٹ سیکشن ہیڈ کا ایوارڈ دیا. ایک بہت بڑی ہماری سیریمنی ہوئی تھی یہاں پہ کراچی میں، اور وہ میرے لیے بہت بڑا دن تھا، کیونکہ اس میں ہمارے جتنے بھی ڈونرز تھے، جتنے بھی ہمارے شیئر ہولڈرز تھے، ان کے سامنے آ کے میری ایک پرفارمنس بھی آ گئی اور میرا کام بھی آگے بڑھا. پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد جو بھی سچویشن ہوتی تھی میں کام کر لیتی تھی، کیونکہ نتھنگ از امپاسبل بٹ ایوری تھنگ از پاسبل. بس آپ کو کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، حالانکہ ڈر Okay. تو اس وقت بھی لگ رہا تھا. جی سر. Thank you, madam. That was a great example. At least I never expected that this sort of example would come from the audience. It is so brave of you, and you concluded that it was just because you decided اور آپ نے حوصلہ کیا کہ نہیں میں یہ کروں گی، اور ڈسیزن اور آپ کے حوصلے جی نے سر. آپ کو اتنی بڑا کام کرنے کا موقع دیا. اور ورنہ آپ اگر اس کو جیسے آپ نے کہا ہے کہ اس وقت اگر آپ چھوڑ دیتی تو ڈیفینیٹلی زندگی میں آپ کو ایک ریپینٹ بھی کرتی. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اتنا بڑا جو ایوارڈ آپ کے حصے میں آیا، یا آپ کو سارٹ آف بریوری کہہ لیں، جو آپ نے اپنے آپ میں اسٹرینتھ فیل کی، وہ ڈیفینیٹلی ایک آپ کی زندگی کا حصہ رہے گی اور آپ کی زندگی کا بڑا امپورٹنٹ وہ ایسٹ ہے. سو آئی ڈیفینیٹلی اپریشیٹ اٹ اے لاٹ. اور تھینک یو سر. میرا بھی یہ خیال ہے کہ جب آپ ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کام کو، ٹاسک کرنے کو، تو اس میں اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ، تو ڈیفینیٹلی یو ڈو اٹ. اس میں جی سر. آپ میں اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ جو جی سر. ٹاسک کوئی اور کر سکتا ہے، وائی ناٹ یو. جی وہ سر. ساری چیزیں جو ہیں ویری امپورٹنٹ. بہت شکریہ آپ نے اس کو شیئر کیا. تھینک یو سر. اینی ادر پارٹیسپینٹ جو اس طرح کا کوئی واقعہ مس شیئر کرنا شہزانہ چاہے کہ جہاں مس شہزانہ امپاسبل کو پاسبل بنایا. سر آئی گیس مس شہزانہ کا ہاتھ ریز ہوا ہے. جی جی، مس شہزانہ ندیم اپنے آپ کو صاحب اور انمیوٹ کر شہزاد. لیں. جی السلام علیکم.
سر بہت اچھا سیشن چل رہا ہے. ایکچولی اس طرح تو ہماری ایز بینگ لائک لیگل پریکٹیشنر ہمارے پاس نیو کیسز آتے ہیں اور ہم بہت سارے ایسے ٹاسک کرتے ہیں کہ جو واقعی ہم لوگوں کو بعد میں آن دا ریکارڈ آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. لیکن بیسیکلی جو شروع میں جب ہم فریشنر ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایک تو ہم ہوپ فل ہوتے ہیں, شاید ہم لوگوں کے اندر یہ چیزیں مطلب محنت بھی ہم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بننے کی ایک ایم ہوتا ہے نا. تو اس ٹائم جب آپ ایک کسی بڑے کمپنی آف لائر سے ٹکر لیتے ہیں اور آپ کیس ون کرتے ہیں, تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ایک تو کاپی رائٹ پاکستان میں بہت کم پریکٹس اس کی اس ٹائم تھی. میں نے کاپی رائٹ کا کیس کیا, سولو میں سنگل تھی, اس اپوننٹ جو ہیں وہ بڑے وکیل تھے. ایون میں نے اس کو جو ڈگ آؤٹ کیا, جن سے گائیڈ لائنس لی, پراپر ڈسکشن کی, انہوں نے بھی مجھے کہا کہ نہیں دس از امپاسبل, دس از امپاسبل. اسٹل مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مجھے کسی کا یہ لفظ کہ امپاسبل ہٹ نہیں کیا. میرے ذہن, میرے دل میں تھا, مائنڈ میں تھا کہ نہیں میں یہ کر سکتی ہوں, آئی ول ڈو اٹ. اور میں نے اس میں مطلب میں نے ون کیا وہ کیس, اور ابھی بھی مجھے ہوتا ہے کہ میں نے کیسے کیا. لیکن مطلب میرے لیے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ یہ تھا کہ ایک بڑے پینل کو ٹکر لینا سولو ہو کے. لیکن یہ تھا کہ ایک ول پاور تھی, محنت بھی ہوتی ہے, لیکن ایک یہ کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں. یہ چیز بھی بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ جب یہ چیز سوچتے ہیں کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں, چاہے 10 لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ نہیں ہوگا, لیکن جو ہے وہ that was the میں بتاؤں گی فیکٹرز کہ آپ کی ول پاور بہت میٹر کرتی ہے, اور محنت پلس ول پاور. تھینک یو میڈم, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور جو آپ نے کنکلوژن نکالا ہے کہ وین یو سے آئی کین ڈو اٹ دین یو کین ڈو اٹ, اس پہ ایک میرے دوست ہیں ٹرینر, انہوں نے بک بھی لکھی ہے یو کین ڈو اٹ. سو یہ واقعی اسی طرح ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ وی کین ڈو اٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کر بھی نہیں سکتے, اور جب کہتے ہیں کہ ڈو اٹ تو اس وقت ساری انرجی اور جو پہلے ہم نے ایک سیشن میں کہا کہ جب آپ ایک ڈیسیژن کر لیتے ہیں تو آل دا فورسز ان دا ورلڈ آر دا ان دا نیچر دے کنسپائر ٹو میک یو سکسیزفل. یہ ہماری پہلی پریزنٹیشن میں کسی جگہ آئی ہوئی یہ بات کہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر سارے عوامل جو ہیں وہ آپ کے حق میں چلتے ہیں اور الٹیمیٹلی آپ اس کو کر سکتے ہیں. سو دیٹ واز اے گریٹ لرننگ فرام ٹو لیڈیز کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے, اور ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ اس طرف پینل اور لائر جو ہیں وہ بڑے اسٹرانگ تھے, اور آپ نے سنگل ہینڈلی کیس کو ہینڈل کیا اور ون کیا. اس سے دیکھیں کہ آپ کی کیپیسٹی جو ہے یا آپ کا اسٹیٹس یکدم ان کے برابر ہو گیا, بلکہ ان سے زیادہ ہو گیا. تو ایسی چیزیں جو چیلنج ہوتی ہیں ان کو ہمیں کرنا چاہیے, اور چیلنج ہی ہمیں وہ ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے یا ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. چیلنج کو ہینڈل کرنے سے, ناٹ فرام دا کامن جسے ہم کام کہتے ہیں چھوٹے موٹے, ان سے نہیں کہ ڈیلی روٹین پوری کی اور واپس آ گئی. تو تھینک یو ویری مچ. سو نیکسٹ, یہ ایک اسائنمنٹ ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ considering your specific job as a prosecutor, آپ لسٹ کریں کہ کون سے کام آپ کے ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہیں اور کون سے لیس امپورٹنٹ اور لیس ارجنٹ ہیں, اور ان کو یعنی پہلے تمام کو آپ لسٹ کریں, اور اس کے بعد ان کو ان کیٹیگریز 4 کیٹیگریز جو ہم نے ڈسکس کی ہیں, ارجنٹ, امپورٹنٹ, urgent, not important, important, not urgent, اور not urgent and not important, اس طرح کی جو 4 کیٹیگریز ہیں ان میں تقسیم کریں. اور اس ایکسرسائز کو یہ ہوگی آن لائن. تو عابد صاحب یہ ابھی کریں گے یا بعد میں کر سکتے ہیں, یا کیسے ہم پہلے سیشن ختم کریں یا ابھی یہ ساتھ کروا لیں؟ کو ہم عدل پہ کر دیتے ہیں نا, عدل پہ چلے جائیں گے, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, اور کچھ چیزیں جو ہیں کیونکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا سوچنے کا بھی ٹائم مل جائے گا, اور سب مل کے کر سکتے ہیں, مطلب سارے لوگ کر سکیں گے نا. نہیں, اس کا مطلب ابھی ہم اپنا کنٹینیو کریں. بالکل ابھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. بالکل جی, یہ
پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کا کہ آپ سارے ٹاسک جو ابھی یا جن چیزوں سے آپ فیس کر رہے ہیں ان کی لسٹ بنائیں اور پھر ان کو 4 کیٹیگریز یہ بنائی گئی جو ہیں اس میں تقسیم کریں اور پھر دیکھیں جو امپورٹنٹ اور ارجنٹ ہیں ان کو پہلے کریں اور جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے جو امپورٹنٹ ہیں یا جو آپ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں وہ ڈیلیگیٹ کریں ان کیٹیگریز میں آپ اس ویب سائٹ پہ عدل ویب سائٹ پہ ان کو کریں گے. آرگنائزنگ اسکلس ہم نے پہلے اس کو ڈیفائن کیا ہے. آرگنائزیشنل اسکلز آر دا اسکل دیٹ الاؤ یو ٹو یوز یور ریسورسز ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی. کیونکہ آپ کے پاس ایز انڈیویجول مینیجریل رسپانسبلٹیز بہت کم ہوں گی ایکسیپٹ فار یور باسز جو پروزیکیوشن سائڈ کے آپ کے ہیڈ ہوں گے ڈسٹرکٹ لیول پہ یا جو سب ڈویژن لیول پہ. باقیوں کے پاس تو جنرلی کورٹ ورک ہوگا. تو لیکن پھر بھی آپ میں آرگنائزیشنل اسکلز جو ہیں وہ بڑا ضروری ہیں کہ آپ نے اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ کرنا ہے, آپ کے ریسورسز جو ہیں جو آپ کو دیے گئے ہیں ان کو کیسے آپ نے ڈپینڈ کرنا ہے, ان کو یوز کرنا ہے. اور جو ورک پلیس ہے اس کو کیسے آپ نے صحیح رکھنا ہے اور اکمپلش آل یور اسائن ٹاسک سکسیزفلی. میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کی ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز بھی ہیں؟ کوئی ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی لیول پہ جو بھی نو سر, وہ جو ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ ایوری ڈسٹرکٹ کے جو ڈی پی پی ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے. ورک اسائن بھی ہمیں وہی کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کون سی کوڈ میں جانا ہے, وہ سارا ہی ول ڈیسائیڈ, ہم نہیں کر سکتے. یہ ڈی ڈی پی جو ہیں یہ کس لیول کے گریڈ 18 19 20 یا کیا ان کا؟ سر یہ 19 کے ہیں, 19 گریڈ کے ہیں. تو یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ ہوتے ہیں آپ کے؟ جی سر. اوکے. جی سر. سو جی جو ورک ڈسٹریبیوشن ہے ڈسٹرکٹ یہ پبلک پروسیکیوٹر. جی تو ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر. سر ایڈمنسٹریٹو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایڈمنسٹریٹو پاورز, تو ہم انڈیویجولی ہمارے سب کے ایڈمنسٹریٹو پاورز ہی ہوتے ہیں. بیسیکلی وی آر ایڈمنسٹریٹرس آف آور کوڈس. تو جو ہمارے نیچے جو ہوتے ہیں یا جو پی سیز ہوتے ہیں, پولیس آفیشلس ہوتے ہیں, جو بھی وٹنسز ہوتے ہیں یا وکٹمس ہوتے ہیں ان کو تیار کرانا, مطلب اٹ سیلف از ایڈمنسٹریٹو, اس طرح سے ہوتا ہے. ہمیں سارا مگر ہم سب کے اوپر جو ہوتے ہیں ہمارے امیڈیٹ باس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ڈی پی پی 19 گریڈ میں. جی تھینک یو. مس شہزانہ لطیف. جی سر, مجھے ایکچولی ہم اسسٹنٹ پی جی کے طور پہ ہم جو ہیڈ آفس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو کچھ ورک ہوتا ہے, جیسے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں پولیس کے, وہ جو کچھ بھی لائن اپ کیس بنا کے لے کے آتے ہیں اس کو اسکروٹینائز کر کے ایڈمنسٹریشن کرنا اس کی, کہ اس کے ڈیفیکٹس جو ہے ریموو کر کے لے کے آئیں. تو یہ ہمارے پاس کچھ ایڈمنسٹریٹو ورک ہے اس طرح کا ریلیٹڈ. رائٹ. لیکن یہ کہ میجر ورک ایز سچ نہیں ہے. مین ورک آپ کا کورٹ ورک ہے. اور دوسرے آپ کے پاس کوئی ہیلپنگ سٹاف ہوتا ہے اس کام کے لیے؟ جی بالکل, ہم لوگوں کے پاس نائب کاسب وغیرہ اور دوسرے اسٹاف اسٹینوز اور مطلب سب ہوتے ہیں, باقی اسٹاف پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی ہوتا ہے اس طرح کے. Right. So, to some extent, there are minor administrative responsibilities with Yes, you, you can لیکن say that. زیادہ تر جو Yes. ہے وہ کوڈ ورک اور ان کے ساتھ ہے. تو یہ جی. میٹنگز جو ہیں کتنے ٹائم بعد ہوتی ہیں؟ کوئی جو ججز کے ساتھ یا جو آپ کے انٹر ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیشن کے لیے میٹنگز کتنا ٹائم آپ کا لیتی ہیں؟ بیسیکلی یہ چلتی رہتی ہے میٹنگ ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر. لائک ویسے تو ہمارا ہیڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کتنا مطلب اگر نیڈ ہے تو ویکلی بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اگر جیسے ان کا بھی کام اس طرح ہوتا ہے آؤٹ آف سٹی کا یا تو وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ورنہ موسٹلی ہماری منتھلی میٹنگز ہو جاتی ہیں.
मंथली मीटिंग्स होती हैं, तो राइट, तो उनमें मेन टॉपिक आपका क्या होता है, या मेन जो आपकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होती है, या वैसे जनरली कुछ स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं? नहीं, मतलब हमारे पास जो भी न्यू लॉ के ऊपर एनहांसमेंट होती है, न्यू डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इंटर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की चीजें वो भी डिस्कस हो जाती हैं, तो ओवरऑल एजेंडा होता है, इसके 2-3 पॉइंट्स होते हैं, लाजमी नहीं कि एक ही टॉपिक को लेके मीटिंग हो, और सम टाइम ऐसा होता है कि एक टॉपिक के ऊपर हो, अदरवाइज जो है वो एजेंडा ओवरऑल जो है वो होता है कि उसमें सारे ही पॉइंट्स डिस्कस कर लिए जाते हैं. राइट, थैंक यू. सो नसीम जमाल. सर मंथली मीटिंग्स होती हैं हमारी भी, और जनरली जैसे केस प्रॉपर्टीज अक्सर प्रोड्यूस नहीं करते पुलिस वाले, या कुछ पुलिस पेपर्स नहीं लेके आते, या विटनेसेस अगर लेट आ रहे हैं, पुलिस NBWs वगैरह BWs इशू हुए हैं, तो यूजुअली यही एजेंडे में होती हैं, यही चीज़ें कि जो लेकोनाज या जो कमी रह गई है किसी भी किस्म की केसेस में, तो उनको पूरा किया जाए. ये मीटिंग्स होती हैं जनरली जैसे होती हैं यूजुअली वही होती हैं, कोई ऐसी खास नहीं होती इसमें. राइट, सो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वैसे तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे DPPs होते हैं, वो जो हमारी मीटिंग्स होती हैं वो तो 2 मंथ 3 मंथ में एक मर्तबा होती हैं, लेकिन जो हमारी जजेस के साथ जो हमें कोर्ट्स दी गई हैं, उसमें हम जो जजेस के साथ खुद से मीटिंग जो है वो करते हैं, वो हम लोग वीकली कर लेते हैं. हर सैटरडे को, एवरी सैटरडे या 15 डेज में एक मर्तबा हम मीटिंग लाजमी करते हैं, ताकि जो चीज़ें हमारी कोर्ट्स के लिहाज से हैं, उसको जो भी हमारे कोर्ट में या हमारी चालान को लेके जो भी लेकुनाज हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो हम ज़रूर अपने जज से जो है कोऑर्डिनेशन के लिए डिस्कस करते हैं उस मीटिंग के अंदर. जी. थैंक यू. तो ये मीटिंग जो है आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करती हैं, बेहतर करती हैं, या एक किस्म की रुकावट होती है कि अनटाइमली मीटिंग्स आ जाती हैं जिससे आपके काम का हर्ज होता है? मीटिंग्स फाइजा है, मीटिंग्स के हवाले से सर मीटिंग्स होनी चाहिए और मीटिंग्स अच्छी होती हैं. मीटिंग्स में हम तमाम अगर लाइक 16 DPPs हैं, ADPPs हैं, 16 बैठे हुए हैं, तो वो तमाम अपनी कोर्स के बारे में जब बताते हैं, तो दूसरा जो ADPP सुन रहा होता है उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होती है. तो मीटिंग होती भी है और होनी भी चाहिए, और मीटिंग से जो है वो फ़ायदा होता है, हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है हमारे लिए मीटिंग्स. जी. थैंक यू. मिस राबिया अशरफ. मीटिंग्स, हेलो सर, मीटिंग्स से जो है जो भी मुश्किलात होती है कोर्टों में वो दूर करने में मदद मिलती है. We are talking about getting our goals, achieving our goals, and there are some inspiring quotes on goals. इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, इनको अचीव करने के बारे में, ये हमें इनकरेज करने के बारे में. There are some inspiring quotes on the site. Never have a lack of goals. गोल्स के बगैर जिंदगी जो है वो it takes to nowhere. So गोल जो है हमेशा होना चाहिए, and vision is everything. जो आपकी विजन है, जो आपका गोल है, वही आपको आपकी डेस्टिनेशन पे लेके जा सकता है. Without knowing where you are going, you are not going anywhere. और फिर के गोल जो हैं गिव आवर लाइव्स मीनिंग, कि अगर ज़िंदगी में गोल कोई है तो उससे आपकी लाइफ मीनिंगफुल बनती है, अदरवाइज इट इज़ सॉर्ट ऑफ एम्प्टी. और ड्रीम एनॉर्मसली बिग, कि बड़े ख्वाब देखने से ना घबराएं, बड़ा ख्वाब ज़रूर देखें, जितना बड़ा ख्वाब देख सकते हैं ज़रूर देखें. द ओनली थिंग इज़ टेक सम स्टेप्स to achieve that goal or that dream. ये इम्पॉर्टेंट है. आप अपने बारे में, जैसे आप लोगों की प्रमोशन है, कहाँ तक जा सकते हैं, या आपके जी कौन सा कितने % आप कन्विक्शन रेट अचीव करना चाहते हैं, वो एक आपका गोल हो सकता है. तो गोल अपना जो है उसको हाई गोल रखें, हाई अचीवर बनने की कोशिश करें, instead of being something normal.
کیونکہ جتنا بڑا گول ہوگا اتنی بڑی آپ کی اچیومنٹ ہوگی. اگر آپ نے کبھی تھنک ہی نہیں کیا, آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, تو پاسبلی یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ دیئر اچیو اینی تھنگ. جیسے ہم نے پہلے 2 لیڈی آفیسرس کے جو ہم نے اکاؤنٹ سنے ہیں جس میں انہوں نے اتنا اچیومنٹ حاصل کی, لیکن انہوں نے اس کو گول بنایا کہ ہم نے یہ ڈیفینیٹلی کرنا ہے, ڈیسائیڈ کیا, تو اس لیے وہ اس کو اچیو کر سکیں. تو گولز یہ ہے کہ ڈریم انارمسلی بگ, جتنی بڑی آپ ڈریم بنا سکتے ہیں, آپ گول بنا سکتے ہیں, دیٹ از بیٹر. اسٹاپ پلینگ اسمال. آئی لائک دس سینٹینس, اور یہ اسٹیٹمنٹ جو جب میں تیاری کر رہا تھا کہ اسٹاپ پلینگ اسمال, کبھی چھوٹا نہ کھیلیں, بڑے سے بڑا گیم کرنے کی کوشش کریں. کہ اگر آپ چھوٹا کھیلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی کیپیسٹی جو ہے, آپ کی جو مینٹل ابیلٹیز جو ہیں وہ کبھی ٹیسٹ ہی نہیں ہوں گی. جب ٹیسٹ نہیں ہوں گی تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں, کتنی فلیکسیبلٹی ہے آپ کے برین میں, آپ کے فزیکل پاور میں, آپ کے جو باقی ابیلٹیز ہیں. تو ان کو جج کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بڑا گول بنا کے اس پہ محنت کریں, اس پہ فل ٹائم لگائیں, اس کو پلان کریں, تو پاسبلی آپ یو ول گیٹ دیٹ گول اینی وے. True success is all about working towards meaningful goals and dreams. اصل سکسیس یہ ہے کہ آپ نے کیا گولز بنائے اور کیا ڈریمز آپ کی تھیں, اور آپ نے ان کو کیسے اچیو کیا, ان کے لیے کیسے ورک کیا. اور پھر یہ ہے کہ اسٹے فوکسڈ ایٹ آل ٹائمز. جو آپ نے گول بنایا ہے اس پہ فوکس کریں, اور پرسسٹنس میکس آل دا ڈفرینس. اگر آپ میں پرسسٹنس ہے, آپ محنت کرتے ہیں اور آپ اپنی چیز کو یاد رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, اور اس کے لیے ڈفرینٹ ویز ٹرائی کرتے ہیں, تو وہ ڈفرینس میک کرتی ہے کہ آپ اچیو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اور یہ ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ابھی تو ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے. نمبر 1 کہ یوز لیس ہے ابھی نئی ایفرٹ کرنا, اور یا یہ ہے کہ نہیں ابھی تو ہم یہ جو ایکسیلنس ہے اچیو نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ رکاوٹ ہیں آپ کی لائف میں, آپ کے بچوں کی لائف میں, نہ کہ ہیلپنگ ہیں. تو میں یہ چیزیں پڑھنے کے بعد ایک چیز آپ سے کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اسٹوڈنٹ تھے اور آپ کے ذہن میں کوئی خواب تھا کہ میں نے بڑے ہو کے یا تعلیم حاصل کر کے یہاں پہنچنا ہے, تو آپ نے سمجھ لیں کہ جو آپ نے سوچا تھا اس سے کم پہ سیٹل ہو گئے, یا آپ نے وہ اچیو کیا, اور کس طریقے سے اچیو کیا. اگر آپ سمجھتے ہیں یو آر اے سکسیسفل پرسن, جیسے آپ کا ابھی جو ایک جاب ہے تو آپ کی سکسیس ہے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہیں کہ نہیں جی میں تو کچھ اور بننا چاہتا تھا, پھر یہاں ہی نوکری مل گئی تو بیٹھ گیا. تو کوئی ایسی سکسیس سٹوری ہے جس کو ہم انسپائر ہوں, جس کو ہم سوچیں سمجھیں اور اس سے ہمیں کوئی لیسن ملے. سنتوش. سر میں نے یہی سوچا تھا جو ابھی میں ہوں. پہلے پروسیکیوشن جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھی, اس وقت PSI ہوتے تھے, تو میں نے یہی سوچا تھا, جج کے لیے سوچا ہی نہیں تھا. جو ابھی میں ہوں ابھی یہی میں نے سوچا تھا. تو سکسیس ہوئی, سکسیس ہوئی ہے, جو آپ نے سوچا وہ بن گیا. جی شاید میں نے پہلے ایک سینٹینس بولا ہو یا نہ بولا ہو, لیکن جنرلی یہ اکثر میرے ذہن میں رہتا ہے, یو آر وٹ یو تھنک یو آر. کہ آپ وہ ہیں جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ یہ ہیں. اگر آپ اپنے
تھوڑی اونچی چھلانگ ماریں کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے تو اٹ از آلویز پاسبل. اگر کوئی چیز آپ کے راہ میں رکاوٹ ہے تو اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. آپ کے سوچنے کا انداز آپ کی سکسیس کو ڈٹرمن کرتا ہے. تو نیکسٹ کوئی اور بتانا چاہے گا کہ ان کی سکسیس سٹوری ہے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے اینڈ دے اچیو دس گول. جی سر. ناٹ اونلی پروفیشنل لائف, any other incident maybe. سر ایکچوئل میں ابھی بات آتی ہے گول پہ, تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی اپنی لائف کا خود ہی ڈیسیجن کرتے ہیں چائلڈہڈ میں ہی, کہ مجھے کوئی کہتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے, کوئی کہتا ہے پائلٹ بننا ہے, کوئی کہتا ہے مجھے جج بننا ہے. اور موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار بچوں کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا, وہ بھی ان کی برین اسٹارمنگ کرتے ہیں بچپن سے کہ بھائی ہماری بیٹی کو تو جج بننا ہے, ہماری بیٹی کو تو وکیل بننا ہے. تو میرے جو بابا ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آفیسر تھے. تو یہ ہوتا تھا کہ ہم 4 بہنیں تھیں اور بچپن سے میں زیادہ ٹاکیٹو تھی. کچھ بچے ایکٹیو ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ یہ بنے گا, یہ ہمارا بچہ یہ بنے گا. تو بچپن سے ہی میرے بابا مجھے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تمہیں تو مجھے اچھی وکیل بنانا ہے, اور وہ وکیل بنانا ہے جس کے کام میں کوالٹی آف ورک ہو, جو آفیسر ہو, جو میری آئیڈینٹیفیکیشن بن سکے. تو یہ والی جو چیز تھی, یہ جو میرا گول ہے اور ابھی جو میری کرنٹ پوزیشن ہے, تو اس کا کریڈٹ میرے بابا کو جاتا ہے, کیونکہ بابا نے بچپن سے ہی ایک چیز میرے مائنڈ میں ڈالی کہ آپ کو LLB کرنا ہے, آپ کو وکیل بننا ہے, آپ کو آفیسر بننا ہے. اور میری جو ایک پوسٹ ہے, میں تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہوں, لیکن آپ کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ کل کو میں بتاؤں گا دنیا کو کہ بھائی یہ پولیس والے کی بیٹی بھی آفیسر بن سکتی ہے. تو اس چیز کا جو کریڈٹ ہے وہ میرے بابا سائن کو جاتا ہے, کیونکہ میرے بابا نے بہت بڑی قربانیاں دی مجھے پڑھانے میں, مجھے یہاں تک پہنچانے میں, کیونکہ میں اپنی کمیونٹی کی پہلی لڑکی تھی, بہت بیکورڈ کمیونٹی سے ہمارا تعلق تھا. اور بابا نے میری وجہ سے پورے خاندان سے فائٹ کر کے انہوں نے مجھے LLB کروائی, اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اور جس جگہ پہ آج میں موجود ہوں, تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ میرے بابا کو جاتا ہے. اور میرا جو گول اچیو کرنے میں جو پورا جو سپورٹ تھا وہ میرے پیرنٹس کا تھا, کسی اور کا نہیں تھا. تھینک یو. جی لیکن سر. ایک سپلیمنٹری کویشچن ہے کہ جی سر. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے یہ بننا چاہا اور بن گیا, اچیو کر لیا اپنا ٹارگیٹ, بابا کی جو جی اشیز سر. بات تھی وہ ساتھ تھی, لیکن اگر آپ جی سے سر. پوچھیں کہ آپ کا سکسیس فیکٹر کیا ہے, ماں باپ کی دعائیں تو ڈیفینیٹلی ہیں, بابا کی گائیڈنس بھی ہے, لیکن جی سر. سکسیس فیکٹر میں آپ کو فارمولا بنانا چاہیں گی کہ اچھا یہ چیزیں میں نے کی تو ہو گیا. سر ہارڈ ورکنگ تھے ہم, اپنے کیریئر کو نہیں چھوڑا, شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, پھر بھی ہم نے اپنے کیریئر کو کنٹینیو کیا. سرکمسٹینسز بہت مشکل تھے, پھر بھی پیچھے نہیں دیکھا. حالانکہ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ نا جو جابس ہوتی ہیں ہمیشہ امیروں کے بچے آفیسر بنتے ہیں, تو یہ پروف کر کے دکھایا کہ نہیں, اگر غریب کا بچہ بھی پڑھے گا تو ڈیفینیٹلی ہی ول اچیو, کیونکہ محنت تو کسی کی بھی رائے گان نہیں جاتی. تو ویری یہ جو گڈ. ایک کانسیپٹ ہے نا کہ نہیں اس کے لیے الگ ہے, اس کے لیے الگ ہے, آفیسر صرف امیروں کے بچے بن سکتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو محنت کرے گا, بھلے وہ امیر کا بچہ ہو یا غریب کا بچہ ہو, ڈیفینیٹلی ہی ول اچیو ہز گول. سر میرا یہ ماننا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اس میں بالکل کوئی چیز غلط نہیں ہے کہ آپ جی محنت سر. کریں. اور آپ کو جیسے آپ کے فادر نے تھوڑا اس کو آپ کو انکریج کیا ایک بات میں, یا آپ کو ایک ٹارگیٹ دیا, یعنی آپ کے پاس جی ٹارگیٹ سر. تھا اور فادر کی جی انکریجمنٹ سر. تھی, آپ نے محنت کی تو آپ یہاں پہنچ گئے. تو جی سر. یہ ہم ایک قسم کی ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں کہ سکسیس جو ہے پاسبل ہے, اور کس طریقے سے پاسبل ہے, اور اٹ از ناٹ امپاسبل, اور کسی بھی اسٹیج پہ جی لی سر. جا سکتی ہے. جی سر. کوئی اور بات کرنا چاہے گا اس بارے میں؟ مس فائزہ. ہیلو. جی جی سر. سر میرا بھی سیم جو ہے وہ سعدیہ والا ہی رہا ہے. میں ایک پور فیملی سے بلانگ کرتی ہوں اور ایک سید فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. تو ہمارے یہاں تو میٹرک کے بعد ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں دی جاتی, اسپیشلی لڑکیوں کو.
تو میٹرک میں ہی میرا یہ ایک ایم تھا کہ میں وکیل بنوں، اور یہ میں نے ڈسکلوز نہیں کیا تھا اپنے پیرنٹس میں. تو مجھے میٹرک کے بعد ہی بہت ڈیفیکلٹیز اسٹارٹ ہوئی ایجوکیشن سے ریلیٹ. میں نے اپنے پیرنٹس کو بہت ایک میٹنگ ارینج کر کے انہیں ایگری کیا کہ مجھے آگے پڑھنا ہے. تو پہلے میں میٹرک میں تھی، میں نے بہت مشکل سے جا کے انٹر کی پرمیشن لی. انٹر کے بعد میں نے گریجویشن کی پرمیشن لی. میں نے وداؤٹ جو ہے ان کی نالج میں لاتے ہوئے LLB میں ایڈمیشن لیا. ایڈمیشن لینے کے بعد میں نے انہیں انفارم کیا. تو اس میں یہ ہوا کہ میرے پیرنٹس نے تو میرا ساتھ دیا، لیکن جو میری خاندان تھا پورا، وہ ہماری پوری فیملی کے اگینسٹ ہو گیا. اور یہ معاملات چلتے رہے، اور ہم نے جو ہے، میں ماشاء اللہ سے وکیل بن گئی. وکیل بننے کے بعد میں نے ایک اور، جب میں اپنی پریکٹس میں آئی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہی ہم جس دوران پریکٹس میں آئے 2010 میں، تو میں نے دیکھا کورٹ میں الیکشن وغیرہ کے لحاظ سے جو ہے کافی وکلا جو ہوتے ہیں وہ اپنی پرسنالٹی کو انہانس کرتے ہیں. تو میں نے وہاں پر ایک اپنی فرینڈس کا سرکل میں گروپ بنایا، اور اس میں نے جو ہے، میں نے فرسٹ ٹائم اٹیمپٹ کیا. میرے خلاف CP بھی لگی کیونکہ مجھے ٹائم پیریڈ نہیں ہوا تھا، 1 ایئر بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اور میں ڈائریکٹ الیکشن میں آ گئی. اور ماشاء اللہ سے میری فرینڈس نے اور ہم نے مل کر، اور میں نے ہی سب سے پہلے اٹیمپٹ کیا، اور میں نے فرسٹ پوزیشن لی. اور جو CP تھی وہ بھی ہماری جو DJ صاحب تھے اس وقت، صبا صاحب، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہماری الاؤ کی پٹیشن کو. اور ماشاء اللہ سے پھر میں نے اس طرح سے 3 سال اس گروپ کو بھی مینٹین رکھا. اس کے بعد جب میں نے پروسیکیوٹرز کا سوچا، کیونکہ میری فرینڈس کچھ ججز میں، کچھ پروسیکیوٹرز، تو اس طرح سے سب جا رہی تھی، تو میں نے کہا یہ جو ججز والی چیز ہے وہ بہت زیادہ باؤنڈ ہے جاب، تو جو ہمیں مزید ہم پروسیکیوشن میں آ کے مزید ہم اس میں آگے جا سکتے ہیں. تو جب میں پروسیکیوشن سائڈ پر آئی، پروسیکیوشن میں ماشاء اللہ سے میں نے جیسی اس کو 1-2 سال جسٹس ناصر اسلم زاہد کی کمپنی میں نے ورک کیا، اور ان کی جسٹس خلجی عارف کے سپرویژن میں نے ورک کیا. تو مجھے وہاں سے میرا ایم بنا کہ اب مجھے پروسیکیوٹر بننا ہے. تو ماشاء اللہ سے جب میں پروسیکیوٹر بن گئی اور میں ایک آفیسر بن گئی، تو آج ماشاء اللہ میں نے جو اپنا ایک مقصد بنایا تھا اس میں بھی کامیاب ہو گئی. اور آج میرا وہی خاندان، شکر الحمدللہ کہ وہ سب کچھ جو ہے، اب میں اپنے پورے خاندان کی LLB کی، مطلب ایڈوکیٹ میں آفیسر ہوں، پروسیکیوٹر میں. تو میرے ماں باپ کا بھی ماشاء اللہ سے نام روشن ہوتا ہے. آج وہی خاندان ہے جو ہم لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے ملنا اور بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے جو کہا وہ کر دکھایا. جی سر. ویری ویل ڈن. بڑی اچھی آپ نے اگزامپل دی ہے جو دوسروں کے لیے بھی ایک جسے ہم مشعل راہ کہتے ہیں وہ بن سکتی ہے. اور یہی اسپرٹ ہونا چاہیے جو سکسیس فیکٹر آپ کا بنتا ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی انسپریشن ملتی ہے اور آپ محنت کر کے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں جو آپ سارے لوگوں نے ڈسکرائب کی ہیں. آلموسٹ جو چیزیں ہم نے کور کرنی تھیں وہ کر چکے ہیں. لیکن میں، جیسے آپ لوگوں نے ایک اپنے سکسیس فیکٹر بتائے ہیں، میں بھی کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. مین مقصد ان پریزنٹیشنز کا جو ابھی 3 ہم کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ ہم لوگوں کو انسپائر کریں، اور اسپیشلی سیلف مینجمنٹ کی جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں ان کو ڈسکس کریں. اور دیکھیں اس میں جب ہم نے ڈسکشن کی ہے تو اس میں جیسے میری پہلے ہی پریزمپشن تھی کہ آپ سکسیسفل پیپل ہیں اور آپ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن سے نکل کے یہاں پہنچے ہیں. یو آر ناٹ آرڈنری پیپل، یو آر ناٹ رن آف دا مل. آپ کی اپنی کوئی نہ کوئی کیپیبلٹی، کیپیسٹی ہے جس کی وجہ سے آپ اس سچویشن میں آ گئے ہیں. اتنے بڑے عہدوں پہ جو بڑے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ ایک فارمولہ ہوتا ہے سکسیس کے لیے. جیسے میں نے کہا کہ ہم ڈفرینٹ سٹوری سن کے ایک فارمولہ بنا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سکسیس آتی ہے. اور اس میں جو آپ لوگوں نے بتایا کہ آپ نے ایک ڈیسیژن کیا
آپ نے ایک ارادہ کر لیا کہ یہ چیز کرنی ہے اور پھر اس کے لیے آپ نے ایفرٹ کی، یعنی اپنا ایک بریولی ایک سٹیپ لیا اور آپ کامیاب ہوئے، یا آپ کو کوئی انسپائر کرنے والے تھے، پیرنٹس تھے یا کوئی فرینڈ تھے یا کوئی اور کمیونٹی میں لوگ تھے جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا، تو یہ ساری چیزیں مل کے اس سے آپ کا جو سکسیس فیکٹر بنتا ہے یا آپ کی جو ایک اوور آل فارمولہ بنتا ہے، اس میں محنت شامل ہے، اس میں ڈیسیژن شامل ہے، اس میں آپ کا ایک آرگنائز طریقے سے کام کرنا شامل ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ دیکھیں میں ابھی ہم سارے کے سارے لوگ اسپیشلی جو اس لیول پہ ہیں، اس میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے کوئی خاندان سے آیا ہو یا بہت بڑے کوئی ذمہ دار کا بیٹا ہو۔ جنرلی اسپیکنگ ہم جسے کہہ لیں، میجورٹی جو ہے ہم انہی سرکمسٹانسز سے آئے ہیں جس سرکمسٹانسز سے آپ لوگ گزرے ہیں۔ میں جیسے آپ نے ابھی ایک میڈم نے کہا کہ وہ گاؤں سے آئی تھیں اور یا ان کے فیملی میں کیا ایشوز تھے، تو اسی طریقے سے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ آئی ایم اے سکسیسفل پرسن، کیونکہ جن سرکمسٹانسز سے میں نکل کے آیا وہ بھی آپ کی طرح بڑے ہارڈ سرکمسٹانسز تھے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ سن رہے ہیں؟ یس سر۔ جی سر۔ وہ بھی بڑے ہارڈ سرکمسٹانسز تھے، جیسے میں بھی گاؤں میں پیدا ہوا، اور جہاں ایون اسکول جو ہے اس میں ایک کمرے کا اسکول تھا اور ایک ٹیچر تھے، 2 ٹیچر تھے اپوائنٹڈ، جن میں سے ایک کبھی آئے نہیں، اور ایک ٹیچر جو ہے وہ پورے کے پورے اسکول کو سنبھالتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اس اسکول سے نکل کے اس میں ایون اس وقت گھڑی کا کنسیپٹ نہیں تھا، ٹیچر کے پاس گھڑی نہیں تھی کہ کس وقت اسکول لگے گا اور کب اسکول جو ہے چھٹی ہوگی۔ تو انہوں نے اسکول کی بلڈنگ جو ہے اس کے سائے کے اوپر ایک نشان لگاتے تھے، کہیں سے گھڑی سے ٹائم دے کے کسی سے پوچھ کے کہ 2 بجے چھٹی ہونی ہے تو 2 بجے اسکول کا سایہ اس جگہ پہ آتا ہے، تو اس سے وہ یہ اسکول بچوں کو چھٹی دیا کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پرائمری اسکول میں 6 کلاسز ہوتی ہیں، 5 ریگولر اور ایک جو جسے کچی کلاس کہتے ہیں یا پکی کلاس کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے کلاسز وہ شروع کیا کرتے تھے، یعنی وہی پڑھایا کرتے تھے۔ تو میں نے آپ کو سرکمسٹانسز بتائے اسکول کے، گاؤں کے، اور پھر فیملی کے بھی کہہ لیں کہ بہت زیادہ جسے بڑے ذمہ دار نہیں تھے، تھوڑا بہت تھا۔ اس سچویشن میں میں نے کالج سے ایم اے انگلش کیا، اور 23 ایئرس کی ایج میں، 23 اینڈ ہاف کی ایج میں میں میجسٹریٹ بن گیا، یعنی جو سی ایس ایگزام تھا وہ میں نے کلیئر کر لیا ایم اے انگلش کی بیسس پہ۔ اور پی سی ایس کے 1 سال بعد جب پی سی ایس کے ٹریننگ کر رہے تھے، آپ کے یہ جو چیف سیکرٹری ہیں ممتاز شاہ صاحب، یہ ہمارے بیچ میٹ تھے اس بیچ میں پی سی ایس میں۔ جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے تو ہم نے ایگزام دیا، انہوں نے بھی اور میں نے بھی، سی ایس ایس کا ٹریننگ کے دوران۔ پی سی ایس کی ٹریننگ جو ہے وہ پشاور میں تھی، اور وہاں ہم نے ایگزام دیا تو دونوں جو ہے وہ سلیکٹ ہو گئے۔ آئی بیکیم اے پی ایس پی آفیسر اور وہ ڈی ایم جی افسر بن گئے۔ تو وہاں سے یعنی ایک بڑی چھوٹی عمر میں، آپ جیسے کہہ لیں کہ 23 اینڈ ہاف کی ایج میں جب آپ میجسٹریٹ بنتے ہیں تو آپ اس ایج میں لوگوں سے 4 فٹ اونچا بیٹھتے ہیں، اور آپ لوگوں کو 3 سال تک کی اس وقت جو پنشمنٹ ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ چینج ان پرسنالٹی تھا کہ آپ یکدم ایک گاؤں سے نکلے، ایک چھوٹے سے اسکول سے نکلے، کالج سے نکلے، اور یکدم آپ کو اتنی اتھارٹی مل گئی۔ تو دیٹ واز اے بگ سکسیس۔ پھر پی ایس پی بن جانا، دیٹ واز اے بگ سکسیس۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے
ڈفرینٹ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں سول سروسز اکیڈمی میں، یا ہمارا جو سب سے بڑا ہائیسٹ انسٹیٹیوشن ہے گورنمنٹ کا نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی، وہاں میں انسٹرکٹر رہا وہاں. اور میں نے فل برائٹ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، تو فل برائٹ اسکالرشپ میں دنیا کے ٹاپ 4% میں تھا اس گاؤں جیسے اسکول سے نکل کے. اور مجھے فل برائٹ اسکالرشپ ملا 2 کروڑ کا. اور آئی ریسیوڈ مائی PhD ان کرمنالوجی فرام دا یونیورسٹی آف پینسلوینیا. اور آپ سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، یونیورسٹی آف پینسلوینیا از ون آف دا آئیوی لیگ یونیورسٹیز، جو یعنی بہت پریسٹیجیس ہے. جیسے ہارورڈ ہے، 6 یونیورسٹیز جو ہیں ان کو آئیوی لیگ کہتے ہیں، تو یہ ان میں سے ایک یونیورسٹی ہے جہاں سے میں نے یہ PhD کی ڈگری لی. پھر میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا امریکہ سے ہی، اور کاؤنٹر ٹیررزم میں. اور مجھے وہاں یونیورسٹی میں جاب کی آفر ہوئی، واشنگٹن DC جو ادھر ہے امریکن یونیورسٹی واشنگٹن DC میں، اس کی جاب کی آفر ہوئی مجھے. اس کا انہوں نے ویزا بھی دیا. پھر میں کینیڈا گیا، اور کینیڈا میں نے اپلائی کیا ایز اے پروفیسر. تو میں نے یہ آپ ساری بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں کہ سکسیس از آلویز پاسبل، جس کو میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جس کی طرف جا رہا ہوں. کینیڈا میں جب میں گیا، میں نے اپلائی کیا. آؤٹ آف 135 کینڈیڈیٹس آئی واز سلیکٹڈ ایز اے فل پروفیسر، جس میں نہ میں کینیڈین سٹیزن تھا، نہ کینیڈا کا پڑھا ہوا تھا، نہ کینیڈا میں پہلے رہ چکا تھا. تو مجھے وہاں ایز اے فل پروفیسر ان کی ہسٹری میں 1967 میں اسکول آف پبلک سیفٹی بنا تھا، اس میں مجھے یہ جاب ملی ایز اے پروفیسر، جہاں میں کرمنالوجی، کرمنل جسٹس سسٹم اور کاؤنٹر ٹیررزم یہ میں سبجیکٹس پڑھاتا رہا. اور ان کے لیے میں نے ایک بیچلر ڈگری پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کیا کرائم اینڈ انٹیلیجنس انالیسس میں. تو یہ ہے میری سکسیس. اور یہ جو ویڈیو میں ڈسپلے کر رہا ہوں، اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو پروفیسر صاحب ابھی اگر ان کو چلائیں گے تو یہ بولیں گے ہی از فرام یونیورسٹی آف کیمبرج. یہ کیمبرج یونیورسٹی کے ہیں، یہ میرے PhD کے ایڈوائزر تھے، اور یہ کمنٹس جو ہیں یہ میری ریسرچ پہ دے رہے ہیں. اور پاکستان کے لیے یا جو میرے لیے اس سے بڑی آنر کیا ہو سکتی ہے کہ جی ایک کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہیں وہ میرے بارے میں جو کمنٹس دیں گے وہ میرے لیے ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہوگا. میں نے 4 سال ان کے ساتھ کام کیا PhD کے لیے، تو یہ ایک بہت بڑی آنر ہے. اور یہ ہے کہ پاکستان میں بھی میں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ پڑھایا ہے، اور کینیڈا میں بھی پڑھانے کا موقع ملا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں یہ PhD کیا، پوسٹ ڈاک کیا، 1 سال میں نے UK میں گزارا اسکالرشپ پہ، میری سروس جو ہے وہ انٹیکٹ رہی، وہ اس طریقے سے چلتی رہی کہ میں نے جب اپنے کورسز ٹریننگ کر لیتا تو مجھے پروموشن جو ہے وہ مل جاتی. تو میں نے 3 پروموشن جو ہیں وہ آؤٹ سائڈ دا کنٹری لی. میں پاکستان میں بھی نہیں تھا، دے پروموٹیڈ، کیونکہ میں میرے ہر لحاظ سے جو ورک تھا وہ دیٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ. تو انہوں نے مجھے اس میں پروموشن بھی، اور آئی واز ایبل ٹو ریچ گریڈ 22 الٹیمیٹلی. سو یہ میری سکسیس فیکٹر ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نہ صرف میں نے خود سکسیس حاصل کی، اس پروسیس میں میرے بچے جو ہیں دے آر ویل ایجوکیٹڈ، اور ماشاءاللہ سارے اچھا پڑھے لکھے ہیں. اور ابھی ایک بیٹی نے CSS کا ایگزام پاس کر کے شی ہیز بین ایلوکیٹڈ ٹو کسٹمز سروس، جو بڑی بیٹی ہے. تو یہ ایک سٹوری ہے، سکسیس سٹوری، جس کو میں کہتا ہوں کہ 3 چیزیں امپورٹنٹ تھیں اس میں. جو میرا فارمولہ ہے اس کو میں کہتا ہوں DHL، کہ آپ ڈسیژن کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد H جو ہے یہ ہے ہارڈ ورک، اس کے لیے آپ پلان کریں اور ہارڈ ورک کریں. دین لیو ایوری تھنگ ٹو یور گاڈ، ٹو یور لک. DHL، دیٹ از ڈسیژن، ہارڈ ورک اینڈ لک. باقی چیزیں آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں.
اور یہ ایک سکسیس فیکٹر ہے، یہ ایک فارمولہ ہے سکسیس کا جو میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے کامیاب رہا. تو میں ابھی چاہوں گا کہ جی آپ یہ ویڈیو جو ہے اس کو چلائیں اور اس کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے فردر اس فارمولہ پہ جو میں نے بنایا ہے سکسیس کے لیے. Extremely high rank in a very substantial agency that is tragically suffering the loss of life in the various conflicts and struggles that that country today. His topic for the work he has done here at Penn to win the PhD degree is very appropriately the first systematic analysis of the evidence on terrorism in Pakistan. Working very closely with Professor McDonald to apply the latest statistical techniques to the analysis of a unique database with every terrorist incident of record going back many years in Pakistan. He was able to work on unprecedented ways of predicting terrorist incidents, including suicide bombings, including those in which his colleagues have been killed in their own police stations, including the deaths of many other people. But he was able to forecast them in ways that we had never seen before, and moreover to test hypotheses about the effectiveness of various responses to these incidents of terrorism, producing some not unusually confounding findings, as in many tests of what people think will work turn out to show that those things are really not as effective. But they clear the landscape so that we can go forward to find more effective strategies of preventing violence and reducing human suffering in the world. I think that the committee of the scholars supervising this work, including Randy Collins of the Department of Sociology, who's the president of the American Sociological Association and a leading scholar of violence, we were all impressed with the originality, effort, and indeed stubbornness necessary to complete this PhD dissertation. So please join with me in congratulating Ijaz Syed Hussain. تو یہ میرے خیال کے مطابق یہ بڑا اپروپریٹ تھا کہ ہم اپنا سیشن جو ہے، کیونکہ یہ سیلف مینجمنٹ کے بارے میں تھا، اس میں کسی پازیٹیو نوٹ پہ اینڈ کریں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ چیزیں جو ہم بات کر رہے ہیں یہ دیز آر ناٹ بکش. آپ ان چیزوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں اپنا کے بہت بہتر ریزلٹس لے سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم سارے کے سارے لوگ موسٹلی جو ہیں وہ گاؤں سے آتے ہیں، اور محنت کرنے کے بعد اگر ہمیں گائیڈنس صحیح مل جاتی ہے، کوئی موٹیویشن جو ہے وہ کہیں سے مل جاتی ہے، تو الٹیمیٹلی وی اچیو ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹس. اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر وہ جو میری ریسرچ کے بارے میں بات کر رہے تھے، ان کے ساتھ میں نے 4 سال کام بھی کیا، اور یہ ہے کہ وہ کتنے اپریشیٹو تھے. اور یہ اس طرح کی جو ساری کی ساری سکسیس ہے، وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آلدو جو بڑے ایک چھوٹے سے اسکول سے آئے تھے، لیکن دنیا کی بہترین بڑی یونیورسٹی جو ہے، جو ہارورڈ یونیورسٹی کے کمپیریبل ہے، جو 6 یونیورسٹیز وہاں بیسٹ کنسیڈر ہوتی ہیں، ان کو آئی وی لیگ کہتے ہیں، اینڈ دیٹ از ون آف دیم. سو وہاں تک پہنچ گئے اسکالرشپ کے ذریعے. کوئی اپنی طرف سے ایک سنگل پیسہ پینی جو ہے وہ ایجوکیشن پہ خرچ نہیں کی. ایون یو کے میں بھی اور ادھر بھی ایون بچے بھی سارے جو ہے وہ اسی پروسیس میں ان کی بھی ٹریننگ ہو گئی. اور جیسے میں نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے اس نے CSS کر لیا، تو دیٹ از آلسو اے گریٹ سکسیس. تو ہم سارے کے سارے اگر یہ بات ذہن میں بٹھا لیں DHL والی، یہ جہاں بھی میں اگر میں نے یونیورسٹی پڑھایا ہے یا کینیڈا میں پڑھایا ہے، تو میں ہمیشہ یہ شیئر کرتا ہوں کہ کیسے ایک جو ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز، جنہیں ہم کہہ لیں کہ ایڈورس سرکمسٹانسز ہوتے ہیں،
ان میں سے نکل کے، یعنی میں ایک شاید بات شیئر نہیں کر سکتا کہ میری مدر کی ڈیتھ ہوگی وین آئی واز جسٹ ان 9th grade، تو وہ بھی ایک ایڈورس بات تھی. تو ان تمام پروسیس سے نکل کے سکسیس اس لیول کی کہ سروس میں بھی ایکسیل کیا، کہ گریڈ 22 تک پہنچ گئے، ایجوکیشن میں بھی ایکسیل کیا، بچوں کی ریزنگ میں بھی ماشاءاللہ اچھی پروگریس. تو اس کا ایک فارمولہ جو میرے پاس ہے وہ یہی ہے DHL، کہ آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے اچیو کرنا ہے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ ہارڈ ورک کریں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر باقی چیزیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اپنی لک جسے کہتے ہیں اس پہ چھوڑ دیں. میں کینیڈا میں ایک لائبریری میں گیا، ہائی اسکول کی لائبریری، تو وہاں ہائی اسکول کی اسٹوڈنٹ کی پکچر لگی ہوئی تھی جس نے گولڈ میڈل لیا جو انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں اس میں، تو جو ورلڈ لیول کی گیمز ہوتی ہیں اس میں گولڈ میڈل لیا. تو اس سے کسی نے کویشچن کیا کہ ہاؤ ڈو یو پریپیئر، کہ آپ تیاری کیسے کرتی ہو؟ تو اس کا جواب لکھا ہوا تھا کہ آئی ڈو واٹ ایور از ان مائی کنٹرول اینڈ لیو ایوری تھنگ ایلس ٹو مائی بلیف، کہ میں جو میرے بس میں ہے وہ کرتی ہوں، تو باقی اپنے بلیف پہ، جو گاڈ کہہ لیں یا جو بھی آپ جس پہ بھی یقین کرتے ہیں ان پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں وری نہیں کرتے ہیں. جو آپ کا پورشن ہے وہ آپ کو کرنا ہے، اور اس سے آپ اپنے ایکسٹرا آرڈنری چیزیں جو ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں. اور آپ لوگوں میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی سملر سٹوری ہے. تو اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ جو کویشچن کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، تو میں ان کے جواب دیتا ہوں. جی اعجاز صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ کی ویڈیو دیکھ کے، اور اس سے انسپریشن بھی ملتی ہے. ہارڈ ورکنگ کرے اور فوکس جو بھی گول سیٹ کرے. اچھا، دوسرا عرض یہ تھا کہ مجھے آج بخار بھی ہے. آپ کی گفتگو بہت بڑی اچھی لگتی ہے، میں مجبور ہو کے پھر بھی میں بیٹھ گیا، حالانکہ پوزیشن نہیں ہے، سر میں بڑا درد ہے. اور یہ کل کا تھوڑا مجھ سے رہ گیا ہے، جو کل کا آپ نے سیلف مینجمنٹ کا ٹاسک دیا تھا اسائنمنٹ، اس میں تھوڑا سا مجھے یہ ہنٹ، صرف اکیڈمکلی ہنٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جو ماضی میں ایسا ڈیفیکلٹ کیس ہو، اس کیس کو ڈسکس کرنا ہے اس میں. ندیم صاحب، اس میں سوری اعجاز صاحب، آپ کو کاٹ رہا ہوں میں بات. اس کے اندر سے پوچھنا سا کام تھا، جو آپ نے کبھی کوئی ایسا بہت مشکل فیصلہ لیا ہو یا مشکل ایک ڈیسیشن لیا ہو اپنی پروفیشنل لائف میں، اگر آپ اس ایک ڈیسیجن کو چینج اس آج کی تاریخ میں چینج کر کے اس کو کوئی ڈفرینٹ طریقے سے کرنا چاہیں گے، تو وہ کیسے کریں؟ یہ جو آج کا کل کا لیکچر ہے اس کے روشنی میں صاحب کا جو کوشچن تھا کہ آپ نے کوئی گول بنایا، کیسے آئے اس فیلڈ میں، تو سر میں پہلے دبئی میں تھا، تو وہاں سے واپس آیا تو 2006 میں یہ اپنا پراسیکیوٹر جنرل کو اور پراسیکیوٹر PG آفس یہ الگ بنے تھے دونوں ڈپارٹمنٹ. تو اس وقت ہمارا جمالی کاسٹ کا کوئی بھی بندہ اسی فیلڈ میں نہیں تھا، تو مجھے شوق ہوا تو میں نے اپلائی کیا. الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا، اور میں فرسٹ کمیشن لے کے میں آیا ہوں اسی فیلڈ میں. یہ میرا گول تھا کہ میں بھی اسی فیلڈ میں آ جاؤں اور فرسٹ جمالی بن جاؤں، اسی لیے میں آج فرسٹ ہوں کہ میں اسی فیلڈ میں آیا ہوں تھرو کمیشن کے. دیٹس ویری گڈ کہ آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کی آپ کی اپنی فیملی کے لیے. اور فیلڈ میں تو ہمارے تھے، وزیر اعظم بھی بنے، اور IG صاحب بھی ہمارے گاؤں کا تھے، ایڈیشنل IG تک پہنچے، بریگیڈیئر بھی ہمارے جمالی قوم کے ہیں، ہمارے کزن ہیں. لیکن میں اسی فیلڈ میں کوئی نہیں تھا، تو میں فرسٹ آیا، میں نے ایگزام دیا تو الحمدللہ میں کلیئر ہو گیا، اور میں آج اسی پوسٹ میں ہوں. جی ماشاءاللہ. تو یہی میں ایک کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سکسیس جو ہے وہ اچیویبل ہے، تھوڑی سی آپ کو ایک طریقہ کار بنانا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ دیر از آلویز انف اسپیس آن دا ٹاپ. ٹاپ پہ ہمیشہ کچھ جگہ رہتی ہے جہاں آپ جا کے بیٹھ سکتے ہیں. تو
ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. جی سر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں فرسٹ جمالی ہوں کہ میں اسی فیلڈ میں ہوں تھرو کمیشن کے میں آیا. جی مہربانی. تو آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا کوئی اس کو سکسیس کو لینے کے لیے؟ سر میں نے LLB تو میرے پہلے تھی, اس کے بعد میں نے ایگزام کیا الحمدللہ پبلک سروس کمیشن فرسٹ اٹیمپٹ تھا, الحمدللہ میں کلیئر ہو گیا. Any other comment? میرا ایک سوال تھا ایکچولی, اگر میں پوچھوں تو میرا یہ سوال تھا کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ جو ہماری اسکلز ہوتی ہیں وہ ہماری ڈیسیجن میکنگ میں ڈے ٹو ڈے اور پروفیشنل لائف کی وہ کس حد تک کاؤنٹ ہو سکتی ہیں؟ مجھے اندازہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف مینجمنٹ اسکلز, بٹ جہاں تک ہماری ڈیسیجن میکنگ جو اسکلز ہوتی ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے ہم ٹائم مینجمنٹ کو کیسے ایک ٹول بنا سکتے ہیں؟ ٹائم مینجمنٹ اور ڈیسیشن میکنگ جو ہے, آپ نے سب سے پہلے یعنی اپنا ٹائم مینیج کرنا ہے کہ دن میں آپ کے پاس 24 آورز ہیں اور کون سے اپنے پرسنل مومنٹس ہیں اور کون سے آپ کے پروفیشنل لائف کے لیے ہیں اور باقی جو مصروفیات ہیں ان کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایٹ اے ٹائم ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز آ رہی ہوتی ہیں, اور اس میں ڈیسیژن میکنگ کرنے کے لیے کہ آپ نے پہلے کون سا کام کرنا ہے اور بعد میں کون سا کرنا ہے, اٹ ڈیپینڈز اپان, جیسے ہم نے پہلے وہ 4 چیزیں گنوائی ہیں, کون سی ارجنٹ ہیں اور کون سی امپورٹنٹ ہیں, کون سی لیس امپورٹنٹ ہیں, ان کی بیسس پہ آپ کرتے ہیں کہ کون سی اس وقت میری ریکوائرمنٹ ہے کہ میں نے کرنا ہے. تو اور اس میں ٹائم کو مینیج کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ یعنی آپ کا ڈیسیژن اسی بات پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا میرے پاس ٹائم ہے یہ کام کرنے کے لیے کہ یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور اس وقت میرے لیے زیادہ ارجنٹ چیز کون سی ہے جس پہ میں نے ٹائم لگانا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے پروفیشنل لائف میں آپ کے لیے آپشن تھوڑے کم ہوتے ہیں. اگر آپ کو جج بلا رہے ہیں ایک وقت میں کہ آپ کورٹ میں آ جائیں, ابھی کوئی بیل اپلیکیشن جو ہے وہ سننی ہے, تو پاسبلی آپ کے لیے اس وقت نو کہنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے گھر سے کال آئی ہے کہ جی بچہ جو ہے وہ آج اسکول نہیں گیا, تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے کہ جب میں واپس آؤں گا تو پھر اس پہ بات کر لیں گے. تو ایسی چیزیں ڈیفینیٹلی لائف میں ہوتی ہیں جن کو ہم ترجیح دیتے ہیں, اور کچھ جو ہیں یعنی وہ سارے کا سارا ڈپینڈ کرتا ہے اس وقت کی جو سچویشن آپ کی ہے اس پہ کہ, لیکن ایک میجر ڈائریکشن ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ ہمارے لیے لیس امپورٹنٹ چیزیں کون سی ہیں, موسٹ امپورٹنٹ چیزیں کون سی ہیں, اور ان کی بیسس پہ ہم اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ نیویگیٹ کرتے رہتے ہیں جو جیسے جیسے سرکمسٹانسز چینج ہوتے ہیں, جو ریکوائرمنٹ آتی ہے اس کے مطابق. تھینک یو سو مچ سر, کافی ڈیٹیل اور بڑا ہی سمپل آنسر تھا اس کا, بہت شکریہ. تھینک یو جی, بہت شکریہ. آپ سے میں نے لرن کیا سارا, اتنی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس ہوئی اور جو فیلڈ میں اس وقت چیزیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں پتہ چلا. انشاءاللہ کسی ٹائم پھر موقع ملے گا انٹریکشن کا. اللہ حافظ. تھینک یو سر. تھینک یو سر. بہت بہت شکریہ آپ کا جا صاحب, اللہ حافظ. کافی سیشن تھا اللہ حافظ. اس بہت موڈیول کا, بہت شکریہ آپ کا. اور سارے پارٹیسپینٹس کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ٹائملی جوائن کیا اور اس کو سکسیسفل بنایا ٹریننگ کو.